السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جنت المقام دوزخ الحرام، کیف حالک میری جان۔ اچھا جی، آج کی سٹوری میں آپ کو سناؤں گا۔ ولاگ میں نے اردو میں اس لیے بنا رہا ہوں، کافی سارے لوگوں کے مجھے کمنٹس آتے تھے اور میسیجز بھی آتے تھے کہ آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ اردو میں کیا کریں تاکہ جو لوگ آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتے وہ بھی سمجھ پائیں۔ تو اس لیے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب سے ولاگ اردو میں بھی بناؤں گا اور اپنی زبان کو بھی پروموٹ کروں گا، تو مکس کنٹینٹ ہوگا اردو اور پٹھواری کا۔ تو ٹاپک یہی ہوگا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی ملکہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو وہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا ایک کمرے میں۔ تو ملکہ کی گود میں بادشاہ کا سر تھا۔ تو بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے آپ کہ میری شکل آپ کو کیسی لگتی ہے۔ مذاق کر رہے تھے آپس میں۔ تو ملکہ نے کہہ دیا مذاق میں کہ مجھے آپ کی شکل جہنم جیسی لگتی ہے، جیسے جہنمی ہوتا ہے نا، اس طرح سے لگتی ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی بری لگ گئی تھی، تو یہ مذاق میں، لیکن لفظ بڑا کڑوا تھا۔ تو اس نے غصے میں کہہ دیا کہ جاؤ، اگر میں جہنمی جیسا لگتا ہوں، میری شکل جہنمیوں جیسی اور میں جہنمی ہوں، تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاقیں ہیں۔ یہ جب کہہ دیا بادشاہ نے، تو ملکہ جو تھی وہ اس کو بڑی عزیز تھی، وہ اس کی بڑی پیاری بیوی تھی، تو وہ تو زاروں قطار رونے لگی، اور بادشاہ بھی اپنی کیے ہوئے جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے ان پہ بڑا پشیمان ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تمام علماء کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن ملکہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو اس پہ میں نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں اور یا میری شکل جہنمیوں جیسی ہے، تو جاؤ، میری طرف سے تمہیں 3 طلاقیں ہیں، تو اس کا کوئی حل؟ تو تمام علماء نے کہا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن ایک علماء کا جو شاگرد تھا ان میں، وہ میں موجود تھا، اس نے کہا جی وہ دیوانہ مولانا جو ہے، دیوانہ علماء مفتی جو ہے، وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ سب مولویوں نے اس کو بڑے غصے سے شاگرد کو دیکھا کہ تم شاگرد ہمارے ہو کر طرفداری اس دیوانے ملا کی کر رہے ہو۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہاں ہے وہ دیوانہ ملا، بلاؤ اس کو۔ بلا لیا گیا اس کو۔ تو بادشاہ نے اپنے جو معاملہ تھا وہ اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں نے ایسا ایسا کہہ دیا ہے، تو اس کا کوئی حل؟ تو اس نے کہا جی اس کا حل ہے، اگر آپ جہنمی نہ ہوئے تو اس کے اوپر آپ کی طلاق نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے۔ سب علماء خاموش ہو گئے جب بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا۔ تو پھر بات گھوم پھر کر اسی دیوانہ ملا پہ آ گئی۔ تو اس نے کہا جی میں آپ سے پوچھوں گا جو باتیں آپ نے، اگر وہ مجھے سچ بتائیں تو یقیناً آپ کو میں گارنٹی دے دوں گا کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں، کیونکہ زندہ رہتے ہوئے کسی کو جہنمی قرار دینا یا جنتی قرار دینا یہ ذرا بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ یہ غیب العلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پوچھو آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو وہ دیوانہ ملا جو تھا، مفتی جو تھا، اس نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بالکل تنہا ہو، جہاں آپ اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اور آپ کا کوئی گناہ کرنے کو دل کیا ہو، آپ کے پاس موقع بھی ہو، طاقت بھی ہو، جرت بھی ہو، سب کچھ آپ پہ میسر ہو، لیکن پھر بھی آپ نے وہ گناہ نہ کیا ہو، اس لیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر آ گیا ہو، اللہ کا خوف آ گیا ہو، تو اس کے نسبت آپ نے وہ گناہ نہ کیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو بادشاہ کافی دیر خاموش رہا۔ خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا جی ہاں، میں جوانی میں تھا بالکل، اور میرا ایک آرام گاہ بنی ہوئی ہے، جب وہاں پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ کسی کا جانا الاؤ نہیں ہوتا، میں وہاں پہ بیٹھ کے صرف سکون کرتا ہوں، صرف نیند پوری کرتا ہوں، اپنی تنہائی میں رہتا ہوں۔ تو جب میں اس اپنی آرام گاہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک خوبصورت نوکرانی صفائی کر رہی ہے۔ جب میں نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی تو میری نیت اس کے اوپر بدگمان ہو گئی، بری ہو گئی۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج اس کے ساتھ جسمانی سلوک تعلق بنایا جائے، اس کی عزت کو پامال کیا جائے۔ تو جب میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے کہا کہ میں پاک دامن ہوں، اے بادشاہ، تجھ سے بڑا بھی ایک بادشاہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں،
اس کے خوف سے ڈر، اس کی پکڑ سے ڈر۔ جب یہ الفاظ اس نوکرانی اپنے منہ سے نکالے تو میں یہ سن کر میرے ایک دم میرے وجود پہ، میری روح پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ تو میں نے اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کیا، جب کہ میرے پاس موقع تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، میں اس گناہ کو کر سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اللہ کا ڈر آ گیا۔ تو اس مولوی نے کہا، جو مفتی تھا، دیوانہ جسے کہتے تھے، کہ آج سے پچھلے آج تک میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پہ جہنم آپ جہنمی نہیں ہیں، جنت آپ پہ واجب ہے۔ آج کے بعد اگر آپ کوئی ایسا گناہ کر جاتے ہیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن آج تک میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ تو آج تک آپ جہنمی نہیں ہیں، تو آپ کی طرف سے آپ کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو امید ہے اسٹوری کے اندر جو سبق تھا وہ آپ کو ملا ہوگا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔